ہندوستان اور پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطہ ہوا، جس کا مقصد دونوں ممالک کی مسلح افواج کو معمول کی پوزیشن پر لوٹانا بتایا گیا ہے۔ ضمان امن کی پوزیشن پر دونوں ممالک کی واپسی کو سیز فائر کا اگلا مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے بھی مذکورہ دونوں عہدیداروں نے ہاٹ لائن پر رابطہ کر کے جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ خیال ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں ہندوستان کی طرف سے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے اور پھر اس پر حملہ کر دینے کے بعد دونوں ملکوں کی افواج آمنے سامنے آ گئی تھیں، جس کا سلسلہ 4 روز تک جاری رہا، جس کے دوران دونوں طرف سے عسکری و غیر عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور دونوں ہی ممالک نے ایک دوسرے کو کاری ضرب لگانے کے پرزور دعوے کیے۔ پاکستان نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے، اسپتالوں اور بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی اقدامات انسانی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ شفقت علی خان نے کہا کہ اسرائیل متاثرین کو امداد کی فراہمی روک کر اجتماعی سزا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے غزہ میں قحط اور بھوک کے بڑھتے خطرے پر اظہار تشویش کیا۔ غزہ پر مکمل قبضے کے اسرائیلی اعلان سے خطے کے امن کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی کے لیے عالمی اقدامات ضروری ہیں۔ اسرائیل کو سزا دلوانے کے لیے بھی عالمی اقدامات ضروری ہیں۔ پاکستان فلسطینیوں کی جبری بے دخلی، ناجائز آبادکاری اور قبضے کو مسترد کرتا ہے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حق کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ فلسطینی ریاست کی بنیاد 1967 سے قبل کی سرحدوں پر ہونی چاہیے، جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ غزہ کے خلاف صہیونی دہشت گردی کے دوبارہ آغاز کے 64ویں روز مزید کم از کم 50 فلسطینی شہری شہید اور دسیوں زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت نے شمالی غزہ کے جبالیہ، جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے میں المواسی کیمپ پر اندھا دھند بم گرائے، جس میں کم از کم مزید 50 کے شہید اور دسیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اطلاعات کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے جبالیہ میں ایک رہائشی عمارت جبکہ مواسی میں پناہ گزینوں کی خیمہ بستی کو نشانہ بنایا۔ ادھر غزہ کے شہر کے مشرق میں واقع موسیٰ بن نصیر نامی ایک اسکول صہیونی دہشت گردی کا نشانہ بنا، جس میں پناہ لینے والوں میں سے 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ مرکزی غزہ کے نصیرات پناہ گزین کیمپ پر صہیونی جنگی طیاروں نے بمباری کی، جس میں 5 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ دیر البلح میں ایک مکان پر ہوئی بمباری میں کم از کم 8 کے شہید ہونے اور متعدد کے زخمی ہونے۔ غزہ جنگ، 22 ممالک کا غزہ میں امداد کی مکمل بحالی کا مطالبہ۔ مسافروں سے بھری کار پل سے نیچے ندی میں گر گئی، 5 ہلاک۔ مالیگاؤں جعلی سرٹیفکیٹ معاملہ، چارج شیٹ داخل۔ بنگلور میں شدید بارش کے بعد پورے شہر میں سیلابی کیفیت۔ اسرائیل کا غزہ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ، نقشہ تیار۔ سپریم کورٹ کا ٹیلی کام کمپنیوں کو راحت دینے سے انکار۔ ووڈافون آئیڈیا کو جھٹکا۔ وقف قانون، سپریم کورٹ نے مانگا آئینی جواز کی خلاف ورزی کا پختہ ثبوت۔ مرکز نے کی سماعت، 3 موضوعات پر محدود رکھنے کی گزارش۔ مدرسوں کو غیر قانونی قرار دینا تعلیم سے دشمنی ہے، یو پی حکومت رویہ بدلے، مایاوتی۔ افغانستان سمیت کئی ایشیائی ملکوں میں زلزلے کے جھٹکے، لوگوں میں مچی دہشت۔
ممتاز سائنسدان M.R. شری نواسن کا انتقال، ہومی جہانگیر بھابھا کے ساتھ جوہری پروگرام کی سنبھالی تھی کمان۔ آپریشن سندور، کانگریس کے 10 سوالات مودی حکومت کو کریں گے پریشان۔ اخبار لکھتا ہے کہ بہار کے اسمبلی الیکشن میں اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ عنقریب مسئلہ صاف ہوگا۔ اکتوبر میں پولنگ کی تاریخ پڑ سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع سے ملنے والی خبروں کے مطابق اس بار بھی 3 مراحل میں پولنگ ہو سکتی ہے۔ موجودہ اسمبلی کی میعاد 22 نومبر کو ختم ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن کی کوشش ہوگی کہ اس سے پہلے نتائج ظاہر ہو جائیں اور نئی اسمبلی کی تشکیل مکمل ہو جائے۔ جب الیکشن اتنا قریب آ چکا ہے تو سیاسی جماعتیں کیوں خاموش رہنے لگیں؟ ان کے لیڈران بھی بار بار بہار جا رہے ہیں اور جو بہار میں موجود ہیں ان کی سرگرمیاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ پرشانت کشور کی جن سوراج پارٹی اور RCP سنگھ کی پارٹی آپ سب کی آواز کے انضمام کا کوئی خاص اثر زمین پر نہیں ہوگا، مگر یہ گزشتہ ہفتے کی ایک اہم خبر تھی۔ پرشانت کشور ایک دور میں نتیش کمار کی انتخابی حکمت عملی کے مکھیا ہوا کرتے تھے، جبکہ RCP سنگھ سابق بیوروکریٹس ہیں۔ اس دوران کئی سیاسی شخصیتوں نے پارٹیوں کو بدلنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ نتیش کمار کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ NDA میں ہیں اور بخیر و خوبی ہیں، اس لیے اب کہیں اور جانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سیاسی مبصرین بھی مانتے ہیں کہ ایک بار پھر RJD سے دوستی کرنا ان کے لیے سیاسی خودکشی جیسا ہو سکتا ہے، مگر NDA میں رہ کر وہ کوئی کارنامہ انجام دیں گے، اس کے امکانات بھی اب پہلے جیسے نہیں رہ گئے ہیں۔ کبھی اس اتحاد اور کبھی اس اتحاد میں رہ کر وہ 2 دہائی تک وزیر اعلیٰ کی کرسی پر وراجمان رہ چکے ہیں، مگر نومبر 25 کے بعد بھی رہیں گے اس کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا۔ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے اور سیاسی گرفت بھی اب کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ بانی PTI ناحق جیل میں ہیں، سارے کیسز سیاسی ہیں، بیرسٹر گوہر۔ 421 منشیات فروشوں کو گرفتار، 26 گینگز کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ANF۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد کی رسائی میں نرمی ناکافی ہے، فرانسیسی وزیر خارجہ۔ پاکستان کی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، جنگ بندی کا مطالبہ۔ برطانوی پارلیمنٹ کے پہلے پاکستان نژاد رکن چودھری محمد سرور کے اعزاز میں تاریخی عشائیے کا اہتمام۔ ملکی معیشت کو استحکام دینے میں IT کا بڑا کردار ہے، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد۔ بانی PTI نے پولی گرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقات۔ عالمی ادارہ صحت کی وباؤں سے بچاؤ کے لیے عالمی معاہدے کی سفارش۔ روس امن معاہدے کے میمورنڈم پر کام کے لیے تیار ہے، صدر پوتین۔